أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہیں. جی قبلہ، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ماشاءاللہ اچھا آپ کا بہت انفارمیٹیو لیکچر ہے خمس کے بارے میں، کیونکہ کافی ساری باتیں ہیں جو اس کے باوجود کہ بندہ کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بعض کا مس ہو جاتی، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر ہے. اس میں میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان میں، جس طرح ایک پلاٹ ہے، لیکن وہ پلاٹ جو ہے اپنی اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کا پروفٹ مطلب ورچوئل ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا. تو اس صورت میں مطلب ایک بڑھتے ہوئے پلاٹ کی قیمت جو کہ اگر آج 1 لاکھ ہے، کل 5 سال بعد 2 لاکھ کا ہو گیا، تو اس کا بیسیکلی پروفٹ تو آپ کا آ گیا لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. تو اس بارے میں خمس اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ پلیز. اس پہ جو ایک دفعہ آپ نے جو خمس دیے ہے نا، یا آپ سالانہ دے رہے ہیں خمس، پھر اس پہ خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ سالانہ خمس نہیں دے رہے تو ایک دفعہ اپنے خمس اس پر ادا کرنا ہے، پھر اس ٹھیک کے ہے. بعد ادا نہیں کرنا اس پر. اور اگر پلاٹ بیچ دیا جاتا ہے، لیٹ سے اگر وہ بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ اگر لیٹ سے فار ایگزامپل 5 لاکھ کا پروفٹ آپ کو ہو گیا ہے، لیکن اس پہ پھر وہ 1 سال والا رول ہوگا یا اس میں سے فوراً نکال دینا چاہیے؟ اس کی فوراً نکال دینا چاہیے. اس میں سے اس پہ سال والا لاگو جو ہے وہ حکم لاگو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 لاکھ تھے، لیکن اس میں سے خمس آپ نے نکالا ہوا تھا، آپ نے پلاٹ خریدا ہے، اب وہ پلاٹ ہو گیا 10 لاکھ کا. اب یہ دوسرے 5 لاکھ ہیں، اس میں سے خمس آپ نے ادا کرنا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ بہت. یہ اور کوئی سوال؟ جی قبلہ، یہ آپ نے سونے چاندی کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک زکوٰۃ کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا یہ مسکال کے حساب سے آپ نے بتایا ہے، یہ بھی 5واں حصہ ہی اس کی جو مالیت ہے اس کا 5واں حصہ ہی ہوگا. یہ جیسے آپ نے بتایا کہ سونا جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ 15 مسکال کے برابر ہوگا. سونا 15. یہ سونا صورت میں اس پر ہے کہ جب یہ سونا آپ نکالتے ہیں اس میں سے معدنیات کے طور پر، ٹھیک ہے، زیور کی صورت میں نہیں، زیور کی صورت میں نہیں ہے. زیور کی صورت میں اس صورت میں ہے خمس کہ زیور آپ نے خریدا ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی حیثیت سے زیادہ ہو، پھر ایک دفعہ اپنا خمس اس میں دینا ہے. ٹھیک ہے. اور زیور کا استعمال بھی یہ جو ہے ضرور استعمال، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار زیور کا استعمال کا اپنا معیار ہے، کیونکہ آپ پارٹی میں استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں سال میں 3-4 پارٹیوں میں استعمال کر لیں، اس کا مطلب استعمال ہوا ہے. جی جی. نہیں، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ خمس کا بتایا، خمس کا تو یہ مطلب یہاں پر جو ہم پر لاگو ہوتا ہے، یہ تو ظاہر ایک تو منافع پہ جو بھی آپ کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا یہ کہ مال مکس ہو گیا، یہ بھی ایک چیز ہے. باقی تو تقریباً جو چیزیں وہ ہمارے اوپر مطلب اس طرح سے نہیں، آج کل کے دور پہ ذرا کم ہی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو آپ نے ماشاءاللہ 6 چیزیں بتائی، بہت خوبصورت. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رد مظالم. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مقدار جو ہے میرے مال میں، یہ کسی اور کا مال ہے لیکن پتہ نہیں کس کا ہے، پھر آپ نے رد مظالم کے طور پر وہ کسی غریب کو دے دینا، صدقے کے طور پر. وہ ایک بچہ میرے پاس آیا 1-2 دن پہلے، مہینے کی پہلے بات ہے، کہنے لگا کہ میں جب بچہ تھا، جوان تھا، تو ہم پیٹرول ڈال کر کے بھاگ جایا کرتے تھے، اب کیا کروں اس کا؟ میں نے کہا پتہ ہے کون سا پیٹرول پمپ تھا؟ کہا پتہ ہے. میں نے کہا جا کر اس کو دے دیں. کہا نہیں، وہ پکڑ لے گا، یہ نہ اور بھی میرے گلے میں ڈال دیں. جو میں نے ادا نہیں کیے، میں نے کہا کسی طرح بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس تک پہنچا دیں پیسے، پتہ کر آپ کو کس کے ہیں. لیکن ہو گئی ہمیشہ 5واں حصہ ہی.
جی 5 پیسے. ٹھیک، بہت شکریہ. اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں نا، پھنس بھی جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. وہ مشہور و معروف واقعہ کہتے ہیں کہ جو ہے کسی آدمی نے کسی کے گھر کے سامنے بچہ لا کر ڈال دیا نا، پھینک دیا کہ یہ آدمی اٹھے گا، باہر نکلے گا، بچے کو لے لے گا، بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا اس سے جو ہے وہ ہلاکت سے اور ضائع ہونے سے. تو وہ بچہ، وہ آدمی باہر نکلا تو اس نے کہا کہ چلو میں اس کو اٹھا کر کے مسجد میں لے جاتا ہوں، تاکہ مسجد میں رکھوں گا، کوئی نیک نمازی آئے گا، بچے کو اٹھا کر لے جائے گا، پرورش شروع کر دے گا. کہتے ہیں کہ یہ آدمی گیا، وہ بچے کو وہاں رکھ رہا، تو مسجد کا جو خادم تھا وہ دیکھ رہا، اس نے پکڑ لیا اسے. اس نے کہا اچھا کل بھی بچہ کوئی لا کر کسی نے بچہ یہاں چھوڑا ہے، اس کا مطلب ہے کل والا بچہ بھی تیرا ہے. اس نے کیا کہ دوسرا بچہ بھی اسے پکڑا دیا. تو اس نے کہا کہ یک نہ شد دو شد، کیا کہتے ہیں نا، لینے کے کیا ہوا، دینے پڑ گئے. ماشاء اللہ صاحب، بہت اچھا لیکچر ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پھر خمس کا یہ طے ہو گیا ان چیزوں پہ، اور ایسے اس کا پرسنٹیج غالباً آپ نے جی بتایا تھا. 5واں ایسا نکالنا ہے آپ نے. مثلا 100 آپ کے پاس ہے نا، تو جی. آپ نے نکالنا ہے اس میں سے 20 میں سے 10 آپ نے غریب سادات کو دینے ہیں، اور 10 آپ کے جائیں گے مجتہد کو. 10 ہے جو سہم امام، یعنی مجتہد جو ہے وہ ایک ایماندار مجتہد، ان کو امام کے راستے پہ خرچ کرے گا. امام علیہ السلام کی تعلیمات کی ترویج کے لیے مدرسے بنائے جائیں گے، کتابیں اس سے چھپیں گی، اس سے جو ہے دین کو ترویج کرنے کے لیے سلسلہ جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا. جو حوزہ علمیہ ہیں پاکستان میں مدارس، یا ایران میں جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم میں یا نجف میں، ان کے جو اخراجات ہیں وہ سارے اس خمس سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب. پریکٹیکلی جو یہاں پہ رہنے والے ہیں مومنین، جو دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں، وہ پھر کس طرح وہ اماؤنٹ کس کے حوالے کی جاتی ہے، یا کیا اس کے بارے میں سجیشن ہے ہماری جی انجمن کی طرف سے کچھ ہے، یا توحید والوں کا کس طرح ہے پریکٹیکلی ہو رہا ہے اس کا ہمارے؟ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سال میں ایک تاریخ اپنی رکھیں گے، اس تاریخ کو دیکھیں گے کہ اپنے مہینے کا خرچہ چھوڑ کے باقی پیسے جتنے آپ کے پاس ہیں اس میں سے آپ نے خمس ادا کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دفعہ ایک پہ اماؤنٹ سے خمس ادا ہو گیا تو دوبارہ اس سے واجب نہیں ہے. وہ پھر آپ کیا کریں گے، آپ جس مجتہد کو فالو کرتے ہیں اس کا جو ریپرزینٹیٹو ہوگا وہ آپ سے کولیکٹ کرے گا. یا کوئی مولانا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اجازت نامہ ہے، تو وہ مولانا آپ سے کولیکٹ کر کے وہاں دفتر میں پہنچا کر کے آپ کو رسید لا کر دے گا. مولانا آغا سستانی کے فالوور ہیں تو وہ آج سستانی کے دفتر میں جائے گا، وہاں سے رسید آپ کے پاس آ جائے گی کہ یہ جو ہے وہ فلاں مولانا کے توسط سے اتنے ہزار کرون جو ہے وہ اس دفتر میں سام امام کے عنوان سے پہنچ گئے ہیں. اور دوسرا جو سام سادات ہے، وہ خود آپ غریب سید جہاں سمجھتے ہیں کہ سید ہے، غریب ہے، اچھا عقیدہ رکھتا ہے اور کھل کر کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اس کو جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں. بس غریب ہونے سے معیار یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مہینے کا خرچہ نہ ہو. ایسی کوئی اس کی معقول آمدنی نہیں ہے مہینے میں جو ہر مہینے میں اس کو حاصل ہوتی ہے، تو آپ اس سید کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. قبلہ یہ صرف ایک چیز میں سادات کا جو آپ نے ذکر کیا، اس میں کوئی مطلب مومن بھی ہو سکتا ہے جو سید نہ ہو لیکن مومن ہو، اس طرح سے وہ بھی اس کیٹیگری میں؟ مومن کو نہیں، صرف سید کو دیا جائے گا. مومن کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کو جو ہے وہ عام غیر سید کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو سید ہیں ان کو خمس دیا جائے گا، کیونکہ سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے، جائز نہیں ہے زکوٰۃ دینا. اور یہ سنی شیعہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سادات کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، لیکن شیعہ میں اس کا متبادل الٹرنیٹو رکھا ہے خمس. اہل سنت میں کوئی متبادل نہیں ہے اس کا. تو قبلہ یہ اہل سنت اس کے خمس کے بارے میں کیا ان کے خیالات ہیں، یا کس طرح یہ مطلب ان کا کوئی کچھ دار ہے کسی طریقے سے انہوں نے؟ اہل سنت کے جو ہے وہ 3 گروہ میں تقسیم ہے. کچھ کہتے ہیں کہ خمس مطلقاً نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خمس صرف جنگی غنائم پر ہے، اور یہ آیت کیونکہ جنگ کے موقع پر نازل ہوئی ہے لہذا وہیں پر فٹ آئی ہے، اس کے علاوہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں، آیات ایک موقع کے مطابق نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ جنرل ان کا حکم ہے، وہ ایک خاص زمانے اور موقع کے ساتھ مختص نہیں ہے قرآن کی آیات.
ایک ان کا گروہ ہے اہل سنت کو کہتے ہیں خمس ہے اور جنگی غنیمت پر ہے اور اس کے علاوہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں ان پر ہے، ان دونوں پر ہے. اور ان کے ہاں یہ ہے کہ خمس کہ صرف ایک ہی حصہ ہے وہ سادات کے لیے، دوسرا ایسا نہیں. ہم خمس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک امام کا حصہ ہے ایک سادات کا، وہ کہتے ہیں صرف سادات کا. اس کا بلکہ وہ حنیف قریشی صاحب نے علنا ٹی وی پر کہا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو معدنیات سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ سادات کو دے. یہ خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ خمس اور زکوٰۃ میں فرق ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ اناج پر ہوتی ہے، غلے پر ہوتی ہے، یعنی گندم پر ہے، جو پر ہے، بھیڑ بکریوں پر ہے. لیکن خمس جو ہے وہ پیسوں پر ہوتا ہے. یہ فقہ جعفری میں اس طرح ہے. اہل سنت میں اس طرح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیسوں پر زکوٰۃ آپ کی، خمس آپ کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوئی ہے اس میں حاصل ہوا اس پہ ہوگا یا معدنیات پر خمس ہوگا. اہل سنت میں اس طرح کہا جاتا ہے. اور یہ اس حوالے سے ہے کہ کس چیز پر ہے، اب اس حوالے سے کہ اس کا استعمال کہاں ہے. زکوٰۃ جو ہر آدمی کے لیے استعمال ہوگی سادات کے علاوہ، لیکن خمس جو ہے صرف سادات کے لیے استعمال ہوگا. یعنی غریب دو قسم کے ہیں، سید اور غیر سید. جو غیر سید غریب ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، جو سید غریب ہے اس کو خمس دیا جائے گا. اہل سنت میں یہ اس کا یہ تصور ہے. زیور پر خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ زیور پر صرف زکوٰۃ ہے، لیکن زیور پر صرف زکوٰۃ ہے، لیکن وہ زیور اگر سارا سال استعمال نہیں ہوتا اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے صرف ایز اے پراپرٹی تو پھر ایک دفعہ اس پر خمس بھی ہوگا. یہ کتنا دینا؟ خمس دینا ہے 5واں حصہ. یعنی آپ کے پاس اگر زیور ہے 5 تولے تو آپ نے اس کو سارا سال استعمال نہیں کیا تو 1 تولہ آپ دیں گے، اب 4 تولے رہ جائیں گے، اس میں سے پھر مزید نہیں دینا، آپ نے ایک دفعہ ہی دینا ہوگا، ایک ہی دے دینا ہوگا. تو زکوٰۃ بھی دینی ہے پھر اس وقت. زکوٰۃ جو ہے پھر وہ آپ نے جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ ہر سال دینی. اہل سنت میں اس طرح ہے. سونے پر ہمارے ہاں زیور پر، جو زیور ہے اس پر اگر سونا زیور کی صورت میں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. سونا اگر سکوں کی صورت میں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے فقہ جعفری میں. تو زیور بھی سونا ہی تو ہے، زیور سونا نہیں، سونے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ سونا پرانے زمانے میں ہوتا تھا سکوں کی صورت میں، ابھی بھی ہوتا ہے، بعض ممالک میں ایران میں ہے سکے ہوتے ہیں، سکے. جی جی. یا پاکستان میں اس کو کہتے ہیں اینٹ، کہتے ہیں اینٹ کے طور پر ہوتے ہیں. اور اس صورت میں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن اس میں نہیں ہے، زیور کے طور پر ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو استعمال کرتے ہیں زیور اگر 7.5 سے زیادہ بھی ہے پھر بھی نہیں. اگر استعمال کرتے ہیں پھر 7.5 سے زیادہ ہے تو اہل سنت میں ہے، فقہ جعفریہ میں نہیں ہے. کیوں؟ فقہ جعفریہ میں سونے پر ایک شرط کے ساتھ ہے زکوٰۃ کہ وہ سونا سکوں کی صورت میں ہو. اسی طرح مولانا صاحب جو سکوں کی شکل میں آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سکوں کی مطلب کرنسی کی شکل میں بھی جمع کر لیتے ہیں نا کہ ڈالر ہے اس کی قیمت وہ مطلب وہ بھی ایک قسم کے سونے کے سکے کا ہی مثال ہو جاتی کہ جا کے قیمت بڑھ جائے، پروفٹ مل جائے، اس پہ بھی پھر ایسے ہی ہوگا. وہ پھر آپ اپنے مجتہد کی طرف رجوع کریں کہ آیا وہ اس مجتہد اس حکم کو ایکسٹینڈ کرتا ہے اس چیز کے لیے، ایکسٹینڈ نہیں کرتا. ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کیونکہ اس نے جو ہے ساری قرآن کی آیات کو، احادیث کو دیکھا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نچوڑ کر کے وہ حکم نکال سکتا ہے. جی تقریباً جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زمانہ کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ تو غفور رہے، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، ہماری اس عبادت میں، ہماری اس کلام میں، اس بیان میں خطا اسی معاف فرما.
یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، یا اللہ صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ ہمارے سینوں میں جو آل بیت کی محبت ہے اس محبت کو ہماری آئندہ نسلوں تک منتقل فرما، ان کو بھی آل بیت کا محب بنا، یا اللہ جو مومنین و مومنات حج و زیارات کا ارادہ رکھتے ہیں حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ٹھیک ہے جی، یہ میرے خیال میں نیکسٹ جو ہے وہ آخری ہوگا، اس کی کب چھٹیاں ہو رہی ہیں؟ جی 21 جون سے ہو رہی ہے یہاں، تو تقریباً ہم لوگ 21 جون کو ٹریول کریں تو اگلا ویکنڈ ہے، پھر اس کے بعد آگے ویکیشن۔ جی اگلا ویکنڈ ہے انشاءاللہ، اگلے ویکنڈ پہ پھر آخری آفشل اتنے کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ضرور ضرور، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہ دعا میں یاد رکھیے جی، اوکے خدا